للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سورۃ ملک اچھی طرح سے یاد کر لی ہوگی اور سیغے بھی نکالتے ہوں گے۔ جو سورۃ ملک ہے نا، سورۃ ملک وہ آپ نے نا ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے برکت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ ملک کے بہت سارے فضائل ہیں رات کو پڑھنے کے، جن میں سے کچھ یہ بھی ہیں کہ سورۃ ملک جو بندہ رات کو ہر روز پڑھتا ہے، کل جب وہ قبر میں جائے گا تو عذاب کے فرشتے جب اس کو عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو جب پاؤں سے فرشتے آئیں گے تو پاؤں کی طرف سے سورۃ ملک آ جائے گی، دائیں سے آئیں گے تو دائیں سے سورۃ ملک آ جائے گی، بائیں سے آئیں گے تو بائیں سے سورۃ ملک آ جائے گی۔ اگر سر کی طرف سے فرشتے آئیں گے تو سر کی طرف سے سورۃ ملک سامنے آئے گی اور ان کو عذاب نہیں ہونے دے گی، حالانکہ وہ سورۃ ملک رب تعالیٰ کے پاس جائے گی، پھر رب تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ رب تعالیٰ جب یہ دنیا میں تھا تو دنیا میں یہ مجھ کو پڑھا کرتا تھا، اس وجہ سے تو اس کو معاف فرما دے، تو رب تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت سورۃ ملک پڑھتا ہے تو ساری رات اس کی عبادت میں اور اچھے کاموں میں گزرتی ہے، اور جو بندہ صبح کو سورۃ یاسین پڑھتا ہے، یاسین سے صبح کا آغاز کرتا ہے تو اس کا سارا دن اچھا گزرتا ہے اور نیکیوں میں گزرتا ہے۔ اس طرح کا مفہوم حدیث پاک میں آتا ہے، تو اسی وجہ سے ایک سورۃ ملک آپ نے یاد کر لی اور ایک اب سورۃ یاسین وہ میں آپ کو یاد کروانے والا ہوں۔ سورۃ یاسین یہ 22ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 22ویں پارے کا سب سے آخری جو رکوع ہے نا، وہ اس کا 23واں پارہ آپ نکالیں گے نا، اس کا ایک ورق پیچھے دیکھیں گے تو سورۃ یاسین شروع ہوگی، وہ ہم پڑھتے ہیں آج سے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کرنا ہے۔ اور یہ ایک مسئلہ بیان کر دوں میں آپ کو، کیا چیز تو نا جو بندہ جو بندہ ہے جنبی ہو نا، جنبی جس پر غسل فرض ہو، چاہے وہ غسل فرض حیض کی وجہ سے ہو یا جس طرح احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو، وہ بندہ تلاوت قرآن پاک کی نیت سے قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے پڑھ نہیں سکتا قرآن پاک کو، لیکن نعت کی نیت سے، حمد کی نیت سے، رب تعالیٰ کی تعریف کی نیت سے، ذکر کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے۔ جس طرح کہ سورۃ فاتحہ ہے نا، اب یہ حمد کے بارے میں ہے رب تعالیٰ کی، تو اب کوئی بندہ بھی جس پر غسل فرض ہے وہ ازروے اس نیت سے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، اس پر غسل فرض ہے تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن رب تعالیٰ کی نعت کی نیت سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا بھی قرآن پاک جس طرح کہ سورۃ یاسین، اس میں بھی حمد ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، تو اس کو بھی اسی طرح حمد کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی قرآن پاک کی آیت ہے وہ ذکر اللہ کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھی جا سکتی جس پر غسل فرض ہو، ٹھیک ہے۔ یہ میں پڑھا رہا ہوں، اچھی طرح سے آپ نے پڑھ تو سکتا ہے لیکن چھو پھر بھی نہیں سکتا، چھونا منع ہے، پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔
یہ اتنی تک آپ نے یاد کرنی ہے اور اچھی طرح سے آپ نے محنت کر کے یاد کرنی ہے، محنت کر کے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں ترجمہ قرآن پاک کا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ یہ آیت اس بارے میں ہے کہ جو لوگوں نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور انصاف کا حکم دینے والے علماء کرام کو شہید کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے انبیاء کو اور علماء کرام کو قتل کیا، ان کے انجام کے بارے میں ہے۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے ناحق قتل کرتے ہیں۔ ویقتلون اور قتل کرتے ہیں الذین، ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں، یامرون حکم دیتے ہیں، بالقسط انصاف کے ساتھ، من الناس لوگوں کو، فبشرہم تو بشارت دو انہیں بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ اولئک یہ لوگ، الذین جو حبطت ضائع ہوں گے اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ یعنی کہ جو انبیاء کرام اور علماء کرام کو قتل کرتا ہے ان کے تمام اعمال بھی ضائع ہوں گے، دنیا ہو یا آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتوا جنہیں دی گئی، نصیباً کچھ حصہ، من الکتاب کتاب سے، یدعون بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولی منہ پھیر لیتا ہے، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، وہم معرضون اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ یعنی کہ تورات کا حکم دیا گیا، تورات کے بارے میں بیان کیا گیا، تورات میں یہ حکم ہے، انہوں نے روگردانی کر لی، اس کا حکم نہ مانا اللہ تعالیٰ کی کتاب کا۔ ذالک یہ جو منہ پھیرنا ہے، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ وہ قالو کہتے ہیں، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایام معدودات گنے ہوئے دن، گنتی کے دن، چند دن ہمیں عذاب میں گرفتار ہوں گے، باقی ہر مسلسل نہیں ہوں گے۔ وَغَرَّهُمْ اور دھوکے میں ڈالا ہوا ہے انہیں، فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون ان باتوں نے جو وہ گھڑتے ہیں۔ فکیف تو کیسا حال ہوگا، اذا جمعناہم جب ہم جمع کریں گے انہیں، لیومن اس دن کے لیے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت اور پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی کہ جو انہوں نے گناہ کیا ہے اس کا پورا ان کو عذاب دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جتنا انہوں نے گناہ کیا ہے اس کے مطابق انہیں عذاب بھی ملے گا۔ قل اللہم تم کہو، اللہم اے اللہ، مالک الملکی ملکوں کے مالک، سلطنتوں کے مالک، یعنی کہ تمام کائنات کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو دیتا ہے ملک من تشاء جسے چاہے، وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے سلطنت، ممن تشاء جس سے تو چاہے، وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تولج اللیل تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی اور تو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، وترزق من تشاء اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ لا یتخذ المؤمنون نہ بنا لے، المؤمنون ایمان والے، الکافرین کفر کرنے والوں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنین کے سوا سے،
یعنی کہ جو مومن ہے وہ کافروں کو دوست نہ بنائے، مومن مومن کا دوست ہوتا ہے، کافر کافر کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، کافر سے دوستی و محبت یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ اور جو کرے ذَلِكَ یہ فَلَيْسَ تو نہیں ہے من اللہ سے فی شیء کسی چیز میں الا مگر ان تتقوا مگر یہ کہ تم ڈرو منہم ان سے تقاتن کچھ ڈرنا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھرنا ہے۔ قل تم کہو ان تکفو اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے سینوں میں ہے او تبدوہ یا ظاہر کرو اسے یعلمہ اللہ جانتا ہے اسے اللہ ویعلم اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ یوم تجد جس دن پائے گی کل نفس ہر جان پائے گی ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیر نیک سے بھلائی سے محضرن سامنے موجود جو اس نے عمل کیا اس کے سامنے آ جائے گا لکھا ہوا وما عملت اور جو اس نے عمل کیا من سوئن برائی سے تودو تمنا کرے گی لو انا کاش کے بینہا اس کے درمیان برے کام کے درمیان و بینہو اس شخص کے درمیان آمدم بعیدہ دور دراز کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس نے عمل کیا نا اور اس شخص کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ یہ تمنا کرتا کاش میں عمل نہ کرتا، ٹھیک ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے بالعباد بندوں پر بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اس کو یاد کر لینا آپ نے اچھی طرح سے۔ آگے آپ نکالیں 40 نبوی کا، آگے الحدیث الثالث والعشرون، آگے 23ویں حدیث پاک ہے، وہ اس بارے میں ہے جو ہم کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے، اس بارے میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، جو صفائی نصف ایمان ہے، شطر کہتے ہیں نصف کو، صفائی نصف ایمان ہے۔ والحمدللہ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے وسبحان اللہ والحمدللہ اور زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ الصلاۃ نور نماز نور ہے، والصدقۃ برہان اور صدقہ رہنما ہے، والصبر ضیاء اور صبر روشنی ہے، والقرآن حجۃ لک او علیک قرآن دلیل ہے تمہارے لیے اور تم پر، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہے، قرآن کو تھام لو، قرآن ہی تمہارے لیے بھی دلیل ہے، تمہارے خلاف میں بھی قرآن ہی دلیل ہے۔ کل الناس یغدو فبایو نفسہ ہر شخص اس حال میں کہ یغدو وہ صبح کرتا ہے، فبایو کہ وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، اپنے نفس کو سودا کرتا ہے، فمعتقھا پس وہ اس کو آزاد کرتا ہے، او موبقھا یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے، یا اس کو کیا کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ ایمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ سبحان اللہ سے رب تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور قرآن صبر اور قرآن کا بیان ہے، اور اسلام جو ہے نا وہ ظاہری اور باطنی طہارت کو ایمان کا ایک حصہ قرار دے دیتا ہے، یعنی کہ ظاہر بھی اس کا صاف ہونا چاہیے اور اس کا باطن بھی صاف ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب انسان کا جسم اور لباس پاک ہو
کھانا حرام سے پاک ہو، دل تمام اخلاقی برائیوں سے پاک ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ دل بھی تمام برائیوں سے پاک ہو، کھانا جو ہے وہ بھی حرام سے پاک ہو، اور جسم لباس تمام چیزیں پاک ہو تو یہ ایمان کی ایک علامت ہے۔ پھر آگے سبحان اللہ یہ کہا، آگے آسمان، اور جو بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ، تو تمام زمین و آسمان کی نیک میں جو چیز ہے نا، اس سے بھی بڑھ کر نیکی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے میں ہے، یہ اس حدیث سے۔ اور جو نماز ہے بندہ پڑھتا ہے وہ اس کے لیے نور ہوتی ہے، صدقہ یہ رہنما ہوتا ہے، صدقہ دیتا ہے تو بلائیں ٹل جاتی ہے، بلائیں بڑی بڑی آفات ٹل جاتی ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور صبر جو ہے یہ روشنی ہے، اور قرآن یہ ہمارے لیے بھی دلیل ہے اور ہمارے خلاف بھی دلیل ہے۔ اور آگے یہ بات بیان کی گئی کہ انسان صبح اٹھ کر میدان عمل میں جب نکلتا ہے، جب کوئی بھی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے نا، تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کا ایسے سودا کیا، اپنے نفس کے ساتھ ایسے سودا کیا کہ اپنے نفس کو اس نے جہنم سے بچا لیا، اپنے نفس کو جہنم سے بچا لیا۔ اگر انسان صبح اٹھتا ہے اور نیک عمل نہیں کرتا، برے عمل کی طرف جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے نفس سے نقصان کا سودا کر لیا اور اپنے نفس کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ اگر بندہ صبح اٹھ کر اچھے کام کی طرف نکلے تو اپنے نفس کو جہنم سے بچا لے گا، اگر صبح اٹھ کر برے کام کی طرف نکلے تو اس نے اپنے نفس کے ساتھ برا سودا کیا، اچھا سودا نہیں کیا، برا سودا کیا اور اس کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالے فیضان تجوید کا۔ فیضان تجوید کا آگے مد لازم کی اقسام ہیں۔ مد لازم کی 4 قسمیں: مد لازم کلی، مثقل، مد لازم کلمی، مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ مد لازم کلی مثقل کی تعریف: اگر کلمے میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو تو اس کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں، جیسے جانن۔ اب یہاں پر سکون اصلی بھی ہے اور تشدید کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ مد لازم کلمی مخفف کی تعریف: سکون اصلی بجزم ہو، تشدید نہ جزم ہو تو مد لازم مخفف ہے، جیسے آن۔ اب یہاں پر جو لام پر سکون ہے یہ اصلی ہے لیکن جزم ہے، تشدید کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے مد لازم حرفی مثقل کی تعریف: مد حرف میں اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بھی تشدید ہو تو اس کو مد لازم حرفی مثقل، جیسے الف لام میم۔ ٹھیک ہے، یہاں پر حرف ہے تو حرف میں آئی ہوئی ہے تشدید کے ساتھ۔ آگے سکون اصلی بالجزم، یہ حرف تو اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں، جیسے نون۔ نون میں اب واو پر آئی ہوئی ہے سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے مد لازم اور مد لین لازم کی مقدار: مد لازم کی 4 قسموں میں طول ہی ہوتا ہے۔ طول کی مقدار 3 الف ہے، جبکہ مد لین لازم میں طول توسط اور قصر ہوتا ہے مگر طول اولا ہے، لمبائی اولا ہے، ٹھیک ہے۔ مد عارض اور لین عارض کی تعریف: حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو اسے مد عارض کہتے ہیں، جیسے رب العالمین، ٹھیک ہے۔ عالمین میں اب یہاں پر مد عارض ہے، سکون اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ اور اگر حروف لین کے بعد عارض سکون ہو تو مد لین عارض کہتے ہیں، جیسے قریش۔ اب یہاں پر شین لین کے بعد، حروف لین کے بعد سکون عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مد عارض اور لین عارض کی مقدار: مد عارض اور مد لین عارض میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے، یعنی کہ لمبا کرنا، برابر پڑھنا، قصر مختصر پڑھنا، تینوں، مگر مد عارض میں طول اولا ہے، پھر توسط اس کے بعد اولا ہے، قصر توسط کے بعد قصر ہے، جبکہ مد لین عارض میں قصر اولا ہے، پھر توسط اس کے بعد طول کا درجہ ہے۔ مد عارض اور مد لین عارض میں طول کی مقدار 3 الف، توسط کی مقدار 2 الف، قصر کی مقدار
حرف کو اس کی اصلی مقدار جتنا پڑھنا، یعنی کہ 3 الف یا لمبا کریں گے یا 2 الف یا وہی 1 الف کی مقدار، تو اس کو کسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے مدات کا نقشہ یہ دیا ہوا ہے، یہ آپ نے دیکھ لینا اچھی طرح سے، اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو یاد کر کے آنا ہے، اور قرآن پاک کو بھی آپ نے یاد کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھیں۔